ہم فی زمانہ حقوق انسانی، حقوق نسواں، حقوق تحفظ حیوانات، تحفظ ماحولیات کے جس قدر بھی نعرے سنتے ہیں، جتنے قوانین اور دساتیر دیکھتے ہیں، اور جس قدر لبرلزم سے ہماری واقفیت ہے، اس کا زیادہ تر حصہ جان اسٹوارٹ مل کے فلسفہ سے نمودار ہو رہا ہے۔ جان اسٹوارٹ مل 19ویں صدی کا ایک کلاسیکی لبرل انگریز فلسفی ہے۔ مل کی 3 کتابیں بے پناہ مشہور ہوئی، صرف مشہور نہیں ہوئی بلکہ عہد حاضر کی زیادہ تر لبرل اخلاقیات جان اسٹوارٹ مل کی ان 3 کتابوں سے ہی برآمد ہوتی ہے۔ ان 3 کتابوں میں آن لبرٹی، یوٹیلیٹیرینزم اور دا سبجیکٹ آف وومن، یہ مشہور ہے۔ ان 3 کتابوں میں مشترک ایک ہی عنصر ہے، اور وہ ہے جان اسٹوارٹ مل کی لبرل آزادی کے حق میں کی گئی متشدد وکالت۔ سب سے پہلی کتاب آن لبرٹی میں مل نے جو مرکزی خیال پیش کیا ہے، مثلا ہم اس کو اگر دیکھیں کہ ایک فرد کی انفرادی زندگی میں دخل دینے کے لیے سوسائٹی کو، جس سوسائٹی میں ہم رہتے ہیں، ہمارے اڑوس پڑوس کے لوگ، اور حکومت کو کتنا حق حاصل ہے دخل دینے کا، اور اس حق کی حدود کیا ہیں۔ آن لبرٹی میں ہی وہ اصول مقرر کرتا ہے۔ تو پہلا اصول وہ یہ مقرر کرتا ہے کہ فرد اپنی انفرادی حیثیت میں معاشرے کو تب تک جواب دہ نہیں ہے جب تک وہ اپنی پسند کے ہر عمل اور اس کے نتائج کو فقط اپنی ذات تک محدود رکھتا ہے۔ کوئی عمل کرتا ہے، اس کے نتائج اس کی ذات تک محدود ہے اور کسی اور کو کوئی ضرر نہیں پہنچا۔ تو انفرادی حیثیت میں معاشرے کو جواب دہ نہیں ہے، اس کو آزادی ہے، یہ پہلا اصول۔ ساتھ ہی وہ کہتا ہے کہ چنانچہ میری ذاتی زندگی میں معاشرے کو کوئی حق نہیں کہ وہ مجھے یہ بتائے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ یعنی اگر میں بے لباس ہو کر سڑکوں پر گھومنا چاہتا ہوں تو سوسائٹی کو اس سے کوئی نقصان نہیں پہنچ رہا ہے، چنانچہ سوسائٹی کو کوئی حق نہیں کہ وہ مجھے مجبور کرے کہ میں کپڑے پہنوں۔ یہ سوشل پریشر ہے اور اس کو لبرل آزادی میں برا سمجھا جاتا ہے۔ اگر ایک شخص کسی اور کے لیے نقصان دہ ہے تو وہ ضرور معاشرے اور حکومت کی طرف سے سزا کا مستحق ہے۔ یہ دوسرا اصول ہے۔ یعنی پہلا اصول یہ ہے کہ وہ اپنی آزادی میں مطلق ہے، کسی کو ضرر پہنچائے بغیر، اور دوسرا اصول یہ ہے کہ اگر ایک شخص کسی اور کے لیے نقصان دہ ہے تو سوسائٹی کو حق ہے، حکومت کو حق ہے کہ وہ اسے سزا دے۔ جان اسٹوارٹ مل نے بے شمار مثالوں کے ساتھ اپنا مقدمہ پیش کیا ہے۔ مثال کے طور پر شراب نوشی کے جو کہ فرد کا ذاتی معاملہ ہے اور اس میں حکومت یا معاشرے کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ اس کے ذاتی معاملے میں دخل دے۔ وہ اپنا نقصان کر رہا ہے، شراب پی رہا ہے، اپنا فائدہ کر رہا ہے، اپنا نقصان کر رہا ہے۔ لیکن اگر وہی شراب پینے والا شخص اپنے گھر سے باہر نکلتا ہے اور ڈرائیونگ کرتا ہے تو عین ممکن ہے کہ وہ حادثہ کر بیٹھے، کسی کو زخمی کر دے یا کسی کی جان لے لے۔ اس لیے یہ وہ مقام ہے جہاں سوسائٹی کو حق پہنچتا ہے کہ وہ اس شخص پر گرفت کرے۔ آن لبرٹی میں جان اسٹوارٹ مل ایک سادہ سے اصول کی بنیاد پر اپنا مقدمہ قائم کرتا ہے، اور اپنے اس اصول کو وہ دا ہارم پرنسپل یعنی ضرر پہنچانے کا اصول قرار دیتا ہے۔ یہ اصول کچھ اس طرح سے ہے کہ میرے پڑوسیوں کو، میری ریاست کو اور میرے معاشرے کو چاہیے کہ وہ مجھے ہر طرح کی آزادی کے ساتھ جینے دیں،
کم از کم اس وقت تک جب تک میں کسی کے لیے کسی قسم کے ضرر کا باعث نہیں بنتا۔ جان سٹورٹ مل کا یہ اصول ایک قول کی صورت میں بہت شہرت حاصل کر چکا ہے۔ قول یہ ہے کہ آپ کو بازو گھمانے کی آزادی ہے، لیکن یہ آزادی اس وقت تک جائز ہے جب تک آپ کی مٹھی میری ناک سے دور ہے۔ اس سے وہ یہ نتیجہ اخذ کرتا ہے کہ اگر میں ایک بالغ شہری ہوں اور شراب پیتا ہوں تو مجھے اس لیے شراب سے روکنا کہ میں جلدی مر جاؤں گا میرے حقوق پر ڈاکہ ڈالنے کے مترادف ہے۔ اگر میں ننگا گھومنا چاہتا ہوں تو مجھے ننگا گھومنے سے روکنا میرے حقوق پر ڈاکہ ڈالنے کے مترادف ہے۔ یہاں وہ مثالوں سے کام لیتے ہوئے سمجھاتا ہے کہ والدین کے لیے بچوں کی حفاظت کرنا لازم ہے، کیونکہ وہ خود اپنی حفاظت نہیں کر سکتے۔ اس لیے اگر کسی ننگے شخص کو دیکھ کر ایک بچے کی ماں اس کی آنکھوں پر ہاتھ رکھ دیتی ہے تو اس کی ماں نے اپنے بچے کے حق تلفی نہیں کی، لیکن اس عورت جو کہ ماں ہے کا شوہر اس عورت کی آنکھوں پر ہاتھ رکھ دے تو یہ اس عورت کی شخصی آزادی پر ڈاکہ ہے، کیونکہ وہ آزاد اور بالغ عورت ہے۔ چنانچہ آپ کو چاہیے کہ مجھے میری مرضی کے مطابق جینے دیں۔ اگر میں اپنے رہنے کے انداز میں غلط بھی ہوں تو آپ مجھے میری ہی غلطیاں کرنے دیں مجھے، اور مجھ پر نصیحتوں کا انبار لادنے کی تکلیف نہ کریں۔ یہ انفرادی آزادی دراصل ذہانت کا کھیت ہے جہاں دانائی کے بیج بوئے جاتے ہیں۔ تو جان سٹورٹ مل کا تعارف چل رہا ہے تو مل فریڈم آف سپیچ کا فلسفی ہے۔ یہ جو فریڈم آف سپیچ کی شہرت اور ہمہ وقت کا ذکر ہم سنتے ہیں تو یہ اسی کا سہرا ہے مل کا۔ لیکن پھر بھی وہ اس بات کا خصوصی طور پر ذکر کرتا ہے کہ بولنے کی آزادی تو ہے، لیکن یہ دیکھنا ضروری ہے کہ کب اور کہاں نہیں بولنا ہے۔ مثال کے طور پر مزدوروں کا ایک جلوس ہے، ایک مالک کے دروازے پر کھڑے ہو کر نعرے لگاتا ہے کہ یہ مالک ظالم ہے، اسے زندہ رہنے کا حق نہیں، تو ایسی فریڈم آف سپیچ معاشرے کے لیے ضرر رساں ہے، سو اس پر گرفت واجب ہے۔ ساتھ ہی وہ کہتا ہے کہ اگر کسی کا بولنا کسی اور کے لیے نقصان دہ نہیں تو حکومت کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ بولنے والے کو چپ کرائے یا روکے۔ جب ہر کسی کو بولنے کا حق ہوگا تو ہمارے سامنے مختلف الخیال لوگوں کی آراء آیا کریں گی، اور تبھی ہم اچھی سے اچھی رائے اختیار کرنے کا فیصلہ کر پائیں گے۔ وہ کہتا ہے سینسرشپ ترقی کی دشمن ہے۔ سٹورٹ مل کی دوسری بڑی کتاب یوٹیلیٹیرینزم، جس کا ترجمہ بنتا ہے افادیت پسندی ہے، یہ جان سٹورٹ مل کا فلسفہ اخلاقیات ہے۔ مل کا ماننا ہے یہ عمل غلط ہے، وہ عمل غلط ہے، یا یہ عمل نیکی کا ہے، وہ عمل نیکی کا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اس طرح کہنا درست نہیں۔ جان سٹورٹ مل ایسا کہنے کی بجائے نتائج پر نظر رکھتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ہمیں یوں کہنا چاہیے، یہ عمل نتائج کے اعتبار سے درست نہیں، وہ عمل نتائج کے اعتبار سے غلط ہے، وغیرہ وغیرہ۔ چونکہ ہم نتائج کو پرکھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اور اس لیے ہمیں کسی اور سے کوئی رہنمائی وصول کرنے کی بجائے اپنی تجزیاتی صلاحیتوں کو کام میں لاتے ہوئے اعمال کے نتائج کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے، اور اعمال کی اچھائی یا برائی کا عنصر اس صورت میں طے کرنا چاہیے۔ جان سٹورٹ مل کی یوٹیلیٹیرین اپروچ کو سمجھنے میں اس کا مشہور جملہ ہماری مدد کر سکتا ہے، The greatest good for the greatest number۔ چنانچہ کسی عمل کی ماہیت میں کوئی قدر نہیں پائی جاتی، جو اقدار بھی پائی جاتی ہے وہ فقط اعمال کے نتائج میں پائی جاتی ہے۔ کوئی عمل نہ تو صحیح ہوتا ہے نہ غلط ہوتا ہے، کوئی بھی عمل صرف صحیح اور غلط اپنے ثمرات کی وجہ سے کہلاتا ہے۔ چونکہ سٹورٹ مل کے نزدیک اعمال کے نتائج صرف دو طرح کے ہو سکتے ہیں، کوئی عمل خوشی کی زیادہ سے زیادہ مقدار حاصل کرنے کا موجب بن سکتا ہے،
کوئی عمل درد اور تکلیف کی زیادہ سے زیادہ مقدار حاصل کرنے کا موجب بن سکتا ہے. یہی دو قسمیں. سچوں کے مل کا یہ قول ہے کہ گریٹسٹ گڈ فار گریٹسٹ نمبر، تو یہ تسلیم نہیں کرتا کہ جہاں لوگوں کی زیادہ تعداد مل کر یہ طے کر لے کہ کون سا عمل درست ہے کون سا غلط، اور وہ اسے سوسائٹی میں لاگو کر دیں، تو وہ سوسائٹی پرفیکشن کی طرف سفر کر سکتی ہے. اس کے برعکس وہ اپنے لبرٹی، آزادی کے نظریے کو اپنے یوٹیلیٹیرینزم کے نظریے کے ساتھ جوڑتا ہے، اور یہ نتیجہ اخذ کرتا ہے کہ ہر فرد کو انفرادی سطح پر آزادی چاہیے. وہ ایک طرح سے بابائے معاشیات آدم سمتھ کے اس غیر مرئی ہاتھ، وہ خفیہ ہاتھ کے طریقہ کار کو اختیار کرتا ہے. آدم سمتھ کے غیر مرئی ہاتھ کیا ہے؟ ایڈم سمتھ کا ماننا ہے کہ افراد جب انفرادی طور پر کاروبار کرتے ہیں تو وہ فقط اپنے ذاتی مفاد کا سوچ سکتے ہیں. کوئی بھی فرد کبھی معاشرے کی بھلائی کے لیے اپنی رقم کاروبار میں انویسٹ نہیں کرتا، لیکن ہر فرد کی یہ انفرادی شرکت ہی دراصل سوسائٹی کے لیے مفید اکنامیکل ڈھانچہ تیار کرتی ہے. بالکل اسی اصول کے تحت جان اسٹوارٹ مل کا فرد بھی غیر مرئی طریقے سے معاشرتی خیر میں اپنا حصہ ڈالتا ہے. افراد کبھی بھی معاشرے کی بہتری کے لیے اجتماعی بھلائی اختیار نہیں کر سکتے. یہ جان اسٹوارٹ مل کی سوچ ہے. افراد کبھی بھی معاشرے کی بہتری کے لیے اجتماعی بھلائی اختیار نہیں کر سکتے، وہ فقط اپنی بہتری کے لیے بھلائی یا برائی کا راستہ اختیار کرتے ہیں. چنانچہ جب فرد کی لبرٹی اور معاشرے کی افادیت پسندی یعنی یوٹیلیٹیرینزم آپس میں ملتے ہیں تو نتیجہ اچھی سوسائٹی تیار ہوتی ہے، جسے وہ گریٹسٹ گڈ فار گریٹسٹ نمبر کا نام دیتا ہے. جان اسٹوارٹ مل کی تیسری اور زیادہ مشہور کتاب ہے دی سبجیکٹ آف وومن. عورت کے موضوع پر جان اسٹوارٹ مل بہت زیادہ لبرل ہے. اس کی ذاتی زندگی میں اس کی بیوی اس کی سب سے قریبی دوست تھی. وہ ایک پڑھی لکھی اور مدبر خاتون تھی. مل جب دیکھتا تھا کہ اسے وہ تمام حقوق حاصل ہیں جو ایک مکمل انسان کو ہونے چاہیے، لیکن اس کی بیوی کو حاصل نہیں ہے، تو وہ کسی ریئیکشنری کی طرح ان نتائج تک پہنچتا تھا کہ عورت کی لبرٹی بھی اتنی ہی ضروری ہے جتنی کہ کسی بھی عام انسان کی. عورت کے لیے عورت ہونے کی وجہ سے کسی بھی قسم کے امتیاز کا شدید ترین مخالف ہے. جان اسٹوارٹ مل اس خیال کا شدید ترین مخالف ہے کہ ایک عورت مرد کی وفادار رہے. سیکس کو خوشی حاصل کرنے کا ایک بنیادی ذریعہ سمجھتے ہوئے وہ اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ عورت جب چاہے جس کے ساتھ چاہے قریب ہو، وفا کرے، بے وفائی کرے، محبت کرے، نہ کرے، اس کے لیے سب اجازتیں ویسی ہی ہونی چاہیے جیسی کسی بھی بالغ انسان کا حق ہے. مل جس معاشرے میں رہتا تھا یعنی 19ویں صدی کے لندن کا معاشرہ، وہاں اس وقت تک عورت کو بھی ووٹ دینے کے حقوق بھی میسر نہ تھے. جان اسٹوارٹ مل کا موقف ہے کہ اگر ہم ایک آزاد سوسائٹی بننا چاہتے ہیں تو پھر تمام افراد کو لبرٹی دے کر ہی بن سکتے ہیں، نہ کہ صرف آدھی آبادی یعنی صرف مردوں کو لبرٹی دے کر. یہی وجہ ہے کہ جان اسٹوارٹ مل کو پہلا مرد فیمنسٹ بھی کہا جاتا ہے. مل کے بے شمار ناقدین بھی ہیں جن کا خیال ہے کہ مل کا یوٹیلیٹیرینزم انسانیت کے لیے ضرر رساں ہے. ان کے مطابق مل نے انسانی سوسائٹی کی بنتر کو جس نظر سے دیکھا، انسانی معاشرہ اس سے کہیں زیادہ گہرا اور گھنا ہے. لوگوں کے آپس میں رشتے فقط مادی ہی نہیں بلکہ رشتوں کی بے شمار نفسیاتی اقسام بھی ہیں، اور اس لیے مل کی لبرٹی مکمل طور پر نافذ کرنا ناممکن ہے. لیکن اس کے باوجود مل نے پوری دنیا کے سیاسی، فلسفیانہ اور اخلاقی افکار پر اتنا گہرا اثر ڈالا ہے کہ آج اگر اقوام متحدہ میں بنیادی انسانی حقوق کے لیے اتنی زیادہ شکیں اور اتنی زیادہ بڑے پیمانے پر باتیں ہوتی ہیں تو ان کے پیچھے جان اسٹوارٹ مل کی فلسفی